بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یزالون یقاتلونکم، اور یہ کافر لوگ ہمیشہ تم سے قتال کرتے رہیں گے۔ اور جب یہ کافر ہو کر، غیر مسلم ہو کر اور حق سے روکنے کی غرض سے، اللہ سے دور کرنے کی غرض سے تم سے مسلسل قتال کرتے رہیں گے، تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس معاملے کو نظر انداز نہ کریں، یہ بھی ان کو مضبوط ہونے سے پہلے، طاقتور ہونے سے پہلے ان کو روکیں۔ تو اہل باطل تو مسلسل ایک عمل کرتے رہیں اور اہل حق اس کو نظر انداز کیے رکھیں، یہ کسی طور پر بھی درست اور مناسب نہیں ہوتا۔ حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ اگر ان کے بس میں ہو تو وہ تم کو تمہارے دین سے واپس پھیر دیں، تمہیں کفر کی طرف لٹا دیں، تو تمہارے دوبارہ کفر اختیار کر لینے تک وہ تم سے قتال کو بند نہیں کریں گے۔ اور جب انسان کو پتا ہو کہ یہ ہمارا دشمن ہے تو دانش مندی یہی ہوتی ہے کہ اس کو مضبوط ہونے سے پہلے روکا جائے۔ ایک بندے کو پتا ہے کہ یہاں سانپ رہتا ہے، گھر میں، گھر کے پاس، راستے میں سانپ رہتا ہے، اور صرف اس غرض سے نظر انداز کرتا رہے کہ ابھی کون سا وہ ہمیں ڈستا ہے، اس کو پلنے دیا جائے یہاں تک کہ وہ زہریلا سانپ اژدہا اور ناگ بن جائے اور اس وقت اس کا سر کچلنا مشکل ہو جائے۔ اس سے بہتر ہوتا ہے کہ دانش مندی کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو مضبوط ہونے سے پہلے، اژدہا بننے سے پہلے کچلا جائے۔ اور یہی جہاد ہے کہ تم دین کی بات کرو، اللہ کی زمین ہے، اللہ کا نظام ہونا چاہیے، دین کی دعوت دو۔ اگر تو دعوت سے باز آتے ہیں تو سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ دعوت سے باز نہیں آتے تو پھر اطاعت قبول کر لیں، جزیہ دیں، اور ان کے جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ۔ اگر ان کو اپنا اقتدار چھوڑنا بھی مشکل لگتا ہے تو پھر ان کے لیے سوائے قتال کے اور کوئی راستہ نہیں بچتا کہ وہ حق کے راستے میں رکاوٹ بھی بنتے ہیں، حق کو قبول بھی نہیں کرتے، اطاعت بھی قبول نہیں کرتے، تو پھر رکاوٹ کو ہٹانا یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ تو اسی حق کے استعمال کو جہاد کہتے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، پھر وہ اسی کافر ہونے کی حالت میں مر جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ جہنم کے باسی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ چونکہ تذکرہ تھا کہ کفار تم کو تمہارے دین سے پلٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے، اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ان کی چال بازیوں میں آ کر، یا ان سے خوف زدہ ہو کر، یا ان کے کسی لالچ میں آ کر انسان، یا ان کے کسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے دین سے پھر گیا کسی بھی وجہ سے، تو ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں۔ تو چونکہ ان کے دین سے ہٹانے کی بات تھی، اس کو مرتد ہونا کہتے ہیں، اس لیے آگے پھر مرتد کے حوالے سے تھوڑا سا تذکرہ کر دیا گیا ہے کہ مرتد ہونا، اپنے دین سے مسلمان ہونے کے بعد پھر جانا، یہ بڑے نقصان کی بات ہے، بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ چنانچہ جو لوگ پہلے سے کافر ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں وہ معلق رہتا ہے، ضائع نہیں ہوتا، بلکہ وہ معلق رہتا ہے۔ اگر یہ اسلام قبول کر لے تو ان کے سارے نیک اعمال بحال ہو جاتے ہیں، اگر وہ اسلام قبول نہ کرے، کفر کی حالت میں مر جائے، تو پھر ان کے وہ نیک اعمال آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتے، تو وہ لٹکے رہتے۔ معلق ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لٹکے رہتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے،
اگر یہ اسلام قبول کر لے تو اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سارے کے سارے قبول ہو جاتے ہیں، بحال ہو جاتے ہیں اور آخرت میں اس کو فائدہ دیتے ہیں، اور اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتا تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں، بخلاف مرتد کے کہ مرتد اگر کفر کی طرف چلا جائے اور پھر بعد میں توبہ کر کے مسلمان ہو بھی جائے تو اس کی حالت اسلام کے نیک اعمال بھی دوبارہ پلٹ کر نہیں آتے، بلکہ وہ اکارت ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، ان کا ثواب اس کو نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ اگر اس نے حج کیا ہوا تھا تو اکثر ائمہ کے نزدیک اگر اس کو دوبارہ وسعت مل جائے اور یہ دوبارہ مالدار ہو جائے تو حج کی فرضیت دوبارہ ہوگی، دوبارہ نئے سرے سے حج کرنا پڑے گا، وہ پہلا حج کیا ہوا وہ فرض جو ادا کیا ہوا وہ بھی ساقط ہو جاتا ہے، وہ بھی دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اگر کوئی عیسائی ہے یا یہودی ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق صحیح طریقے سے ذبح کرتا ہے، جو ذبح کا صحیح طریقہ ہے کہ گلے سے اس کی رگوں کو کاٹنا، اور وہ اپنے مذہب کے مطابق کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں، شریعت کا ان کو بھی یہی حکم ہے، ان کی شریعت کا بھی یہی حکم ہے، اس کے مطابق ذبح کرتے ہیں تو ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ اگر کوئی عیسائی ذبح کرے، یہودی ذبح کرے، اپنے مذہب کے مطابق ذبح کرے تو مسلمانوں کے لیے اس ذبیحہ کا کھانا جائز ہے، لیکن اگر مرتد ذبح کرے، مرتد ہو کر یہ عیسائی ہو گیا، یہ یہودی ہو جائے یا عیسائی ہو جائے، اسلام کو چھوڑ کر یہودی مذہب یا عیسائی مذہب قبول کر لے، پھر عیسائی ہونے کی حیثیت سے یا یہودی ہونے کی حیثیت سے یہ جانور ذبح کرے اور عیسائی یا یہودی کے مذہب کے مطابق ذبح کرے، تب بھی اس کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں رہتا۔ تو گویا کہ جو پکے کافر ہیں ان سے بھی یہ شخص بدتر اور برا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وراثت میں اس کا حصہ نہیں رہتا، جو بندہ مرتد ہو جاتا ہے اس کا وراثت میں حصہ نہیں رہتا، اس کو اپنے بڑوں کی وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملتا، اور نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے، خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، اس کے لیے کسی قاضی کی ضرورت نہیں، کسی مقدمے کی ضرورت نہیں، کسی فیصلے کی یا پنچایت کی ضرورت نہیں، جیسے ہی ارتداد کی طرف جاتا ہے تو خود بخود نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ان کی سزا کے حوالہ سے مسئلہ یہ ہے کہ مرد کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، اگر سمجھ جائے تو بہت اچھا، اگر نہ سمجھے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اور عورت کو قید رکھا جائے گا اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی رہے گی، جب تک کہ وہ سمجھ نہ جائے اس کو ہمیشہ قید میں رکھا جائے گا۔ تو یہ گویا کہ ان کو جینے کا اب کوئی حق باقی نہیں رہا، یا قتل یا دائمی قید، اور کوئی سہولت ان کو میسر نہیں ہوتی، ان کو جینے کا کوئی حق نہیں رہتا۔ باقی رہا مسئلہ آخرت کا، وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اعمال سارے کے سارے ان کے اکارت اور ضائع چلے جاتے ہیں، کوئی بھی عمل باقی نہیں رہتا۔ تو اس حوالے سے ارتداد، مرتد ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اپنی زبانوں سے اس قسم کے جملے تو نہیں کہتے کہ ہم شریعت کی کسی بات کا انکار کر دیں، کسی ایک بات کا انکار کریں وہ بھی کفر ہے، یا ہم کہیں خدا نخواستہ یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، ہندو ہو گئے، سکھ ہو گئے، ایسی بھی الحمدللہ بات نہیں ہے۔ لیکن کچھ نہ کچھ جملے ہمارے ماحول میں ایسے رائج ہوتے ہیں جو بڑے خطرناک ہیں، ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایسے جملے جن سے شریعت کی کسی بات کی تحقیر ہوتی ہو، کسی رکن کی، کسی عمل کی تحقیر ہوتی ہو، ایسے جملے زبان سے نکالنا یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، ارتداد کا باعث بنتا ہے۔ ایسے جملوں سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر علماء نے جو جملے لکھے ہیں ان میں سے چند ایک، کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو کہتا ہے کہ نماز پڑھ لو، تو وہ کہتا ہے کہ نماز میں کیا رکھا ہے، یا بڑے میں نے نمازی دیکھے ہیں، تو یہ جملہ عام محاورے میں بولا جاتا ہے، لوگ بول دیتے ہیں، بے احتیاطی سے بول دیتے ہیں، تو لیکن اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کے متعلق کہا کہ روزہ رکھ لو، وہ کہے کہ روزے میں کیا رکھا ہے، داڑھی رکھ لو، بڑے دیکھے داڑھیوں والے، داڑھی میں کیا رکھا ہے،
تو یہ وہ جملے ہیں جو شریعت کے حکم کی تحقیر کا باعث بنتے ہیں. جیسے شریعت کے کسی حکم کا انکار باعث کفر ہے، اسی طرح شریعت کے کسی حکم کی تحقیر یہ بھی باعث کفر ہے. ان چیزوں سے بھی گریز کرنے کی ضرورت ہے. یہ وجہ ہے امام شامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہوئے ہیں، اور ان کا زمانہ بھی زیادہ دور کا نہیں ہے. شامی ان کی کتاب فقہ کی بڑی معروف و مشہور ہے، تو اس میں 200-250 سال پہلے کا زمانہ ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عام مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً تجدید نکاح کرتے رہنا چاہیے، اور توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور تجدید نکاح کے لیے مولوی صاحب کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بلکہ پہلے نکاح کے لیے بھی مولوی صاحب کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو سب ہمارے بس دین سے ناواقفیت کی باتیں ہیں. 2 گواہ ہوں، میاں بیوی ہوں، اور ان میں سے ایک کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، دوسرا کہہ دے کہ میں نے قبول کیا، بس نکاح ہو جاتا ہے. تو نکاح کے لیے نہ کوئی مولوی صاحب کی ضرورت ہے، نہ خطبے کی ضرورت ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی لمبی چوڑی دعوت کو پروگرام، مٹھائیاں، ان قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے. تو وقتاً فوقتاً ان کو کرتے رہنا چاہیے. اور یہ 200-250 سال پہلے کی بات ہے، اور اب تو بے باکی اپنی عروج پر ہے. اب تو جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ کہنے سے گریز نہیں کرتا. اس حوالے سے یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، کہ ہمارے پاس اب سب سے بڑی اساس، سب سے بڑا سرمایہ ہمارا ایمان ہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اس کو بقا عطا فرمائے، اور آخرت میں یہ ہمارے کام آ جائے، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے.